جس کے اندر سمجھ ہو، جس کے اندر شعور ہو. پھر جب وہ جواب نہیں نہ دے سکتا تو حدیث شریف میں آتا ہے پھر قیامت تک اس بے ایمان کو، کافر کو سزا ملتی ہے. فرشتے مارتے ہیں ہتھوڑوں سے، گردوں سے اس کو مارتے ہیں اور سزا ملتی ہے قیامت تک. اب میں سکول بھی پڑھا کرتا تھا، ایک وقت تھا یہاں تو انگلینڈ میں شاید اساتذہ کو اجازت نہیں ہے شاگرد کو مارنے کی، لیکن وہاں سکولوں میں تو مارا کرتے تھے. سکول بھی پڑھا کرتا تھا، وہاں مجھے بھی مار پڑتی تھی. میں یہ کیسے کہوں کہ مجھے کبھی اسے نہیں، میں بہت اونچی ہے، مار پڑتی تھی. مرغا بھی کبھی کبھی استاد بنا دیا کرتے تھے کہ ہسو نا تھوڑے نال بھی انجی. اچھا پھر مدرسے میں آ گئے. مدرسے میں بھی جب سبق اگر یاد نہیں کرتے تھے تو وہاں بھی مار پڑتی تھی. اور وہاں پولیس والے چوروں کو بھی مارتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی نہ سکول میں دیکھا، نہ ہم نے مدرسے میں دیکھا، نہ کبھی پولیس کے بارے سنا کہ انہوں نے ڈنڈا لے کر میز پر مارا. سبق یاد نہیں، کبھی نہیں مارا. کبھی پلر کو نہیں مارا. چور کو بھی پولیس والے مارتے ہیں تو اتنی دیر تک مارتے ہیں جب تک مر نہیں جاتا، مر جائے تو پھر اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے کہ سزا اسی کو دی جاتی ہے جس کے اندر سزا کا احساس ہو، اتنی زندگی ہو کہ وہ سزا کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے نا. اور قبر میں تو قیامت تک کافر بھی نہیں مرتا. میرے مصطفیٰ کے بارے کیوں کہتے ہو مردہ ہو گئے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں جب کافر نہیں مرتا تو مومن کی زندگی تو اس سے اعلیٰ. مومن سے شہید کی زندگی اعلیٰ، شہیدوں سے صدیقوں کی زندگی اعلیٰ، صدیقوں سے نبیوں کی زندگی اعلیٰ، اور نبیوں سے امام الانبیاء کی زندگی. اب کیوں نہ کہیں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. محبت سے، پیار سے. میرا خیال ہے زندہ تو آپ بھی مانتے ہیں، مانتے ہیں نا؟ بسم اللہ. ٹوپی برزخ میں آن صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. جب شہید زندہ ہیں، قرآن نے فیصلہ دیا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام درجہ اولا زندہ ہوئے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو شہداء کی ارواح وہ کہاں جاتی ہیں؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف مومن طائر یعلق فی شجرۃ الجنۃ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، کہ مومن کی روح جنت میں چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو واپس لوٹائے گا جب قیامت آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہوئی. آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. انک میت و انہم میتون، یہ وعدہ پورا ہوا. سوال یہ ہے کہ وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کہاں گئی؟ جہاں گئی وہاں سے واپس آئی ہے؟ آپ بتائیں. نمبر 2، مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو ملفوظات میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو قبروں میں ازواج مطہرات پیش ہوتی ہیں، یہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کریں. اس پر اس کی وضاحت فرمائیں. ہاں، میرا خیال باری باری کر لیں. پہلا سوال، تو شہید کے جسم کی زندگی تو بعد میں بتاؤں گا نا. میں پہلے تو جو میں نے پہلی بات کی تھی کہ کافر کے جسم کو قبر میں ملتی ہے سزا، اور سزا قیامت تک ملے گی. یہ تو قرآن کا بھی فیصلہ ہے نا. اگر حکم دے تو ابھی 3-4 آیتیں پڑھ دوں، ٹھیک ہے.
کافر کے جسم کو ملتی ہے سزا، تو قبر میں کافر کا جسم زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹی سی بات ہے، ذرا ذہن میں رکھیں اس کو۔ میں نے جو بات کی ہے یہ تو میری دلیل ہے نا، یہ میری دلیل ہے، آپ کی نہیں۔ قبر میں کافر کا جسم اس کو قیامت تک ملے گی سزا۔ سوال میرا یہ ہے کہ وہ جسم زندہ ہے، اس میں زندگی ہے یا نہیں، یہ بات کریں پہلے، باقی بات پھر کروں گا میں انشاءاللہ۔ نہیں، سزا اس کے جسم کو ملتی ہے نا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان اس کو مارا جاتا ہے، یہ سب جسم کے علامات خواص ہیں۔ روح کہاں جاتی ہے؟ جیل میں جاتی ہے؟ روح کو بھی چھوڑے، بتائیں جسم جو ہے نا، میں نے اصل نفس پہ ہاتھ رکھے ہے، میں نے مسئلے کو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ جو کافر کا جسم ہے اس کو سزا ملتی ہے کہ نہیں جسم کو؟ جن کافروں کے جسم، جن کے جسم ہیں، جن کے جل، چلو جن کے ہیں ابھی میں وہ بات تو کر لوں گا، وہ بات تو کر لوں گا، جنہ کے سڑ گئے نہیں انہوں نے بھی دس دیں گے، ایسی بات نہیں۔ لیکن جن کے جسم قبروں میں ہیں ان کو قیامت تک عذاب ہوگا کہ نہیں ان کے جسموں کو؟ نہیں، کوئی ساتھی نہ بولے، نہیں، بڑی مہربانی ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میری تقریر آپ سن لیتے تو اتنا فائدہ آپ کو نہ ہوتا، میری بات بڑی محبت سے، میں یقین سے کہتا ہوں، میں نے جو کہا ہے نا قرآن سر پر رکھ کر کے مذہب اہل سنت و جماعت آتے، اگر یہ نہ آتے تو میں شاید اپنی بات اتنی اچھی طرح واضح نہ کر سکتا۔ اب ان کے تشریف لانے سے آپ کا دل گواہی دے گا واقعی سنی مذہب حق سچ۔ جی، اب سوال میرا یہ ہے نا، دیکھیے پہلی بات، وہ پہلی دلیل جو میں نے مولوی یونس صاحب کے سامنے دی تھی وہی دلیل پھر دہرا رہا ہوں۔ اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کیسٹیں سنی ہے، تیاری تو کچھ نہ کچھ کر لی ہوگی نا، اس کا جواب ڈھونڈ لیا ہوگا۔ بس یہ بتائیں قبر میں کافر کے جسم کو سزا ہوتی ہے کہ نہیں؟ جسم کافر کو سیٹ کتنے کتابوں مجھے دے گا جی؟ جی قرآن جی برزخ میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، جہاں پر اس کا جسم ہے وہ عالم برزخ ہے، یا تو نبی کا نظر، جہاں اس کا جسم ہے وہ عالم برزخ ہے، لیکن یہ بتائیں اس کے جسم کو سزا مل رہی ہے کہ نہیں؟ دو لفظی بات ہے، ہاں کریں یا نہ کریں، اور پھر قرآن کی آیتیں لے دیکھیں جس میں کافر کو عذاب ہوتا ہے کہ نہیں؟ کر دو جان جی فرمائیے بھائی۔ قرآن میں صبح شام کس پر؟ کافروں پر عذاب ہو رہا ہے نا، کافروں پر عذاب پیش ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو کافر کس چیز کا نام ہے؟ روح کا نام ہے، جسم کا بھی نام ہے؟ اگر جسم روح نہیں ہوگی تو اذیت کیسے محسوس میں وہ بتاؤں گا، وہ بات میں بتاؤں، ابھی تو یہی بتانا نا کہ روح نو بھی پھینٹی لگتی ہے، جسم نو بھی لگتی ہے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ منوانے کا طریقہ ہوتا ہے نا، منوانے کا طریقہ ہے۔ دیکھیں جسم کو مار پڑ رہی ہے کہ نہیں، اور یہ خود بخود جب جسم کو پڑ رہی ہے تو روح کے نال ہی لگی گئی نا۔ ہاں، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب صرف ارواح ہی تھے، کافروں کو بھی اور مومنوں کو بھی، جسم جب بن گیا، جب موت آ گئی تو روح ارواح اپنے مقام پہ چلی گئی، کافروں کی سجین میں۔ دیکھیں اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا فائدہ کیا؟ مجھے دو لفظی بات بتائیں، جو کافر کا جسم ہے اس جسم کو قبر میں پھینٹی لگ رہی ہے کہ نہیں؟ بس اتنی بات بتا دیں، دو لفظی بات کریں، ہاں نہ کریں۔ سوال کیے کہ جن کے سڑ گئے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن دیکھیں ایسے نہ کریں، چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ ہیں، ایسے نہ کریں، اور روند نہیں مارنا کہ میں صرف سوالی ہوں، پیار سے نا۔
اور یہ میں ایک بات بتا دوں، آپ کے پورے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ میں اتنے ٹھنڈے دل کا مولوی نہیں ملے گا جو اپنے جلسے میں کہے لوگ مجھ پر سوال کریں۔ میں بتاؤں وہ جو آپ کے مناظر ہیں نا بہت بڑے مولوی یونس صاحب، ان کا لکھا بھی تک میرے پاس موجود ہے، میرے ساتھ طے۔ میں نے کہا کہ یار تم نے مرنا نہیں، ہمیں مشرک اور بدعتی کہتے ہو، تو چلو نہ ٹیپ رکھیں گے نہ ویڈیو رکھیں گے، 3 مولوی تم بیٹھ جاؤ، 3 مولوی ہم بیٹھیں گے، شرک کی بھی تعریف کر لیں گے، شرک کس کا نام ہے، بدعت کی تعریف کر لیں گے، بدعت کس کا نام ہے، پھر تم ہمارا شرک بتاتے جانا، ہم چھوڑتے جائیں گے۔ اگر شرک نہ بتا سکو تو تم فتویٰ واپس لے لینا، اسی طرح بدعت کی تعریف کرنے کے بعد تم ہماری بدعت بتاتے جانا، ہم چھوڑتے جائیں گے، لیکن اگر بدعت نہ نکلی کوئی چیز پھر تمہیں